جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم شریف کا بابرکت عظمتوں والا مہینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تفاسیر میں موجود ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آیت درود شعبان المعظم کے اندر نازل ہوئی، جس کی وجہ سے ہر زبان پر درود پاک رہتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ ہم سب کو درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال بیان یوں بھی کیے جاتے ہیں کہ شعبان المعظم سے اپنے مال کی زکوٰۃ، جس کا کسی پر دینا بنتا ہے اسے دیتے، جس کا لینا بنتا ہے اسے وصول کر لیتے، اور کئی اس طرح کے مشاغل جن سے اپنے آپ کو اب وہ فارغ کر کے رمضان سے پہلے کوشش کرتے کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے ہم فارغ کر لیں اور اس میں ذوق شوق کے ساتھ عبادت کریں، اور شعبان سے ہی اس کی تیاری وہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ایسا مال جو نہیں بکتا، پرانا ہو گیا ہے، اس کو زکوٰۃ کی مد میں دے سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضرت، ایک تو اپنے مال کی زکوٰۃ جو مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ آدمی نکالتا ہے، اور وہ پیسوں کی صورت میں، اگر پیسوں کی صورت میں نکالیں تو اس کی ریٹ یا اس کا وہ کیا اندازہ کرنا ہے، اور دوسرا سوال انہی کا کہ مال کو ہی باقاعدہ کسی فقیروں میں یہ تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرا سوال ضمناً بعد میں کریں گے کہ جو مال بالکل بک نہیں رہا، بالکل ایک طرح کا بیکار ہو گیا اس کی نظر میں، اس کو اب زکوٰۃ کے طور پہ دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے پہلے جس پر زکوٰۃ لازم ہے اسے چاہیے کہ یہ غور کرے کہ سال کب پورا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب سال، اس میں بعض لوگ رمضان شریف کو زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں، تو زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی تاریخ کو زکوٰۃ کا سال کسی بھی شخص کے مال پر پورا ہو سکتا ہے۔ تو ہر ایک آدمی کو جو صاحب مال ہے، مالدار، غنی ہے، مالک نصاب ہے، تو اسے اپنے زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کو مد نظر رکھنا چاہیے، کب پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ بہت اہم ہے اور ضروری بھی ہے اس میں۔ اب اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، یا جس کو نہ بھی پتہ ہو کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے، پھر بھی دارالافتاء اہل سنت میں آپ تشریف لائیں اور اپنے ملکیت کے حوالے سے جو کچھ آپ کو رہنمائی لینی ہے کہ کون کون سے اموال ایسے ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس وہ اموال جو مال زکوٰۃ ہیں ان کی ملکیت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سونا اور چاندی کو ہی سمجھتے ہیں کہ صرف انہی پر زکوٰۃ ہے، حالانکہ اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو یہ رہنمائی لے لیں، ساتھ میں یہ بھی کہ اب ہم سال ہمارا کب پورا ہوتا ہے یہ بھی رہنمائی لے لیں۔ اب اس کے بعد آپ کا جو کیا ہوا سوال ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ اب جب کسی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے، سال پورا ہو چکا ہے، تو اب اسے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس وقت اس کے پاس مال تجارت، سونا چاندی، اس کے اکاؤنٹ میں موجود رقم، یا اس نے مختلف لوگوں کو بطور قرضہ رقم دی ہوئی ہے وہ، تو ان سب چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیں۔ اب اس کے بعد جو اس کے اوپر قرضہ ہے دوران سال جو لازم ہوا اس کو مائنس کر لیں۔ اب جو رقم بچے گی اس کا 40واں حصہ یعنی اس کا جو 2.5% ہے وہ زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ اب جو اماؤنٹ زکوٰۃ میں بن رہی ہے جس کی ادائیگی لازم ہے، ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی پیسوں کے ذریعے ہی کی جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کے پاس جو مال تجارت ہے اس مال تجارت کی جو مارکیٹ ریٹ بنے گا، زکوٰۃ جتنے روپے کی، مثال کے طور پہ کسی کے اوپر 25,000 روپے زکوٰۃ میں نکالنا لازم ہیں۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال موجود ہے جو کپڑوں کی صورت میں، جیسے گارمنٹس وغیرہ کے کپڑے ہیں اور بچوں کے بیبی بابا سوٹ وغیرہ ہیں یا بڑوں کے بھی سوٹ ہوتے ہیں، تو اب یہ 25,000 روپے کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق اتنے یہ سوٹ کو الگ کر لیتا ہے، اور جو شریف فقیر انہیں ملتے ہیں مستحق کے زکوٰۃ ان کو یہ ادا کر دیتا ہے، تو اس طرح بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن اس سامان کی صورت میں بھی، لیکن اب اس کے اندر یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس پر جو آپ کی لاگت ہوئی یا اس پہ آپ کا جو خرچہ آیا، اس کے بجائے جو اس وقت جو سوٹ ہے اور اس کی جو مارکیٹ ریٹ بنتا ہے اس کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے اندر آپ اپنا مال بھی دے سکتے ہیں، روپے پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہے۔ ریٹ کا کیسے تعین کریں گے، اس میں کیا کریں گے؟ اب ریٹ کے حوالے سے اب جیسے جو بھی ان کا ایک تو ہوتا ہے کہ انہوں نے سوٹ تیار کیے، سوٹ تیار ہونے کے بعد اب یہ بیچتے ہیں آگے دکانداروں کو، تو دکاندار ان سے جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق خریدتے ہیں، تو یہ اپنے سوٹوں کا اس لحاظ سے ریٹ لگائیں گے جو مارکیٹ ریٹ بنتا ہے کہ اتنے 6 سال کے بچے کا یہ والا ڈیزائن اور اس وقت اس کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے، تو یہ عام طور پہ ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ ریٹ لگا کے زکوٰۃ میں شمار کریں گے۔ اچھا، اب یہ سوال ہوا کہ کبھی سوٹ بچ جاتے ہیں اور وہ نہیں بک رہے ہوتے، تو اب عام طور پہ اس طرح کے جو سوٹ ہوتے ہیں اب وہ A کلاس سے B بلکہ B کلاس سے C کلاس کی طرف آ جاتے ہیں اور ان کا کوئی بھی مارکیٹ والے انہیں نہیں لے رہے ہوتے سیزن میں، تو اب عام طور پہ اس کا جو ریٹ ہوتا ہے نا بہت زیادہ نیچے آ چکا ہوتا ہے، تو اب اس حساب سے جو مارکیٹ ریٹ بنے گا اس کو آپ نے فالو کرنا ہوگا۔ تو ایک سوٹ آپ نے بنایا تھا لیکن اس میں کوئی نقص آ گیا، تو نقص آنے کی صورت میں اب وہ سوٹ جو اصل سوٹ تھا جس معیار پہ ہونا چاہیے تھا وہ اگر 800 میں جا رہا تھا، اب اس نقص کی وجہ سے اس کے ریٹ 300 روپے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے 300 روپے ہی کا حساب لگا کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مختصر یہی ہوا کہ زکوٰۃ میں آپ چیزیں بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ اسی طرح راشن بھی لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں بطور خاص، تو ان کے لیے کیا کوئی خصوصی احکام ہوں گے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں راشن بھی دیا جا سکتا ہے، اور راشن کا بھی عام طور پہ وہی سلسلہ کہ آپ بعض اوقات لوگ 5,000 روپے کا ایک لمٹ، اس میں کچھ آٹا، دال، چینی، گھی، تیل، مختلف ساز و سامان جو گھر کے کچن کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں، چاول وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو اب وہ 5,000 روپے کا انہوں نے ایک پیکٹ تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ سارے سامان موجود ہوتے ہیں، تو اب ان کا جو مارکیٹ ریٹ ہے
تو اس کے مطابق یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ آپ کے سوالات ان کو شامل کرتے ہیں، یا میں ایک بات یہ عرض کروں، جو آخری ایک نقطہ تھا نا، ایک تو ہے سامان بک نہیں رہا، تو ٹھیک ہے آپ نے وہ بتا دی، وضاحت کر دی کہ اس کا پھر ریٹ وہی ہوگا جو جتنی اس کی کوالٹی گر گئی ہے، کہاں تک وہ پہنچ گیا اس کے مطابق۔ ایسی صورتحال میں کپڑے تو چلیں جس کو دے رہے ہیں کچھ کام کے، کچھ ایسے سامان ہوتے ہیں کہ جو سامنے والے کے لیے بظاہر کسی کام کے نہیں ہوتے، سامنے والے کو اس کو وہ لے جائے گا، اور لینے کے بعد وہ بھی اگر مارکیٹ میں بیچے گا تو اس کے تو بالکل آدھے سے آدھا ہی رہ جائے گا، اور یہ مارکیٹ کا آدمی ہے، یہ اس فیلڈ کو سمجھنے والا ہے سب کچھ، تو کوشش ایسے مواقع پر کیا کہتے ہیں یہ کرنی چاہیے کہ مال جیسا بھی ہو، زکوٰۃ تو آپ کی اتنی اسی ویلیو پہ ہی شمار ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ نے 10,000 کا لیا ہوا تھا اور یا 10,000 آپ سے وہ بک سکتا تھا، اور اب اس کی کوالٹی میں یا وقت میں ایسا فرق آ گیا کہ اب اس کے ریٹ نیچے آ گئے اور وہ بالکل چیز اب 4,000 کی ہے، تو آپ زکوٰۃ میں 10,000 تو نہیں لگائیں گے، اب 4,000 پہ ہی آپ کو لگانا پڑے گا اور 4,000 پہ آنا پڑے گا۔ تو کوشش اگر یہ کر کے خود ہی کسی کو بیچ کر پیسے دیے جائیں حتی الامکان، کیونکہ سامنے والے فقراء اپنی ضرورت کے مطابق جو ان کو چیز زیادہ اہم ہے، ضروری ہے، وہی لیں۔ اس میں کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اس میں یہی ہے کہ جو چیز فقراء کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، زکوٰۃ میں اسی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ کوئی کسی غریب کو بغیر سلا سوٹ وہ 2 سوٹ دے دیتا ہے، اور اس وقت جو نارمل علاقے میں بھی سلائی چل رہی ہے 1,000 روپے، بالکل ایک عام دکاندار بھی 1,000 روپے 800 700 1000 لے رہا ہے، اس طرح ہے، یعنی یہ نارمل سوٹوں میں اور بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ نارمل بھی اگر 1,000 روپے بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو اب ایک غریب آدمی ہے، اس کو ہم نے 2 سوٹ دے دیے زکوٰۃ میں، اور دونوں سوٹوں کی رقم جو ہے وہ 2,000 روپے کا سوٹ تھا، ہم نے 4,000 روپے کا سوٹ خریدا، اور مارکیٹ ریٹ بھی اس کے 4,000 ہی ہیں، ہم نے 4,000 کی زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دیا۔ اب وہ جو غریب ہے وہ 4,000 کی چیز کا مالک تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو سلائی کے لیے 2,000 روپے اور چاہیے، وہ مزید ایک آزمائش میں آ گیا۔ اب اس میں ان کپڑوں کو لے کے اس نے کیا کرنا ہے، اس کی دیگر ضروریات اس وقت اہم ہیں، اس کو اپنے بچوں کی بیماری ہے، دوا وغیرہ لانی ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، گھر میں راشن ڈالنا ہے۔ اب یہ کپڑے دیکھ کے وہ ہنسے گا بھی، خوش بھی ہوگا کہ اگر یہ 4,000 کے کپڑے کی جگہ مجھے 4,000 روپے مل جاتے تو میری 10 مشکلات میں آسانی ہو جاتی۔ جی جی، اور یہ سمجھانا لوگوں کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم زکوٰۃ دینے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے نا، وہ اپنا شوق تو سامنے رکھے گا، یعنی شوق اس حوالے سے کسی کو کھانا کھلانے میں لطف آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہوگا جو کہے گا مجھے کپڑا پہنانے میں لطف ہے تو میں کپڑا پہناؤں گا، ایک وہ کہ جس کو یہ کرنا ہے، اور کچھ اور بھی طرح طرح کے آپ بھی جانتے ہیں لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں اور اس میں۔ تو یہ بڑی پیاری بات کی، خوبصورت بات کی کہ جو فقراء کے لیے مفید ہو، ان کے لیے فائدہ مند ہو، آپ وہ کام کیجئے، اور اس کام کے اندر انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، ان کو جو آپ مال دے رہے ہیں، اور زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنا وہ نصیب ہو جائے گا۔ کچھ کالز مزید لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے عرض رہنمائی فرمائے کہ اگر اپنی خالہ کو زکوٰۃ دینا چاہے، خالہ کے جو شوہر ہے خالو، ان کی زمینیں ہیں اور عشر وغیرہ یہ وہ بنتا ہوگا، لیکن خالہ کو جو ہے وہ اس میں سے حصہ اتنا نہیں مل پاتا، نان نفقہ وغیرہ جو بھی ہے ضروریات پوری ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی ضرورت ان کو پڑ جاتی ہے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی خالہ کو، ایسی خالہ کو دے سکتا ہے کہ جس کا شوہر جو ہے وہ مالدار ہو؟ رہنمائی فرمائے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور خالہ یہ ان رشتوں میں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہ شرعی طور پر حقدار ہیں۔ لیکن جو دوسرا پوائنٹ، اور یہ کئیوں کی انہوں نے نمائندگی کی ہے گویا کہ سوال کرنے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک بھائی اچھی پوزیشن میں، دوسرا بھائی وہ لو پوزیشن میں، جسے کہیں کہ زکوٰۃ کا حقدار بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں سارے جمی گھر کے اعتبار سے دیکھیں گے، یا ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم اس کو دیکھیں، سامنے رکھیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں جی جی، اس کی مالی پوزیشن کو دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسے
شرعی اعتبار سے ہے کہ ایک آدمی غنی مالدار ہے، مالک نصاب ہے، اور اس کا بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اور اس کی ملک میں کوئی ایسا مال و اسباب نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ نے نابالغ بچے کو اپنے غنی والد کی وجہ سے اس کو غنی شمار کیا ہے. ٹھیک، یعنی یہ نابالغ تابع بچہ شمار ہے، یہ اپنے والد کے تابع ہے. تو جو والد غنی مالدار صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اس کے نابالغ بچے کو بھی اگرچہ وہ نابالغ بچہ شرعی فقیر ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن میاں بیوی کا معاملہ ایسا نہیں ہے زکوٰۃ کے معاملے میں. تو اگر شوہر چاہے کروڑ پتی ہو، جتنا چاہے وہ امیر ہو، مالدار ہو، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کئی ایکڑ ان کی زمین ہے اور ان کے اوپر عشر کی وجہ سے زکوٰۃ وغیرہ بنتی بھی ہے، تو اگر شوہر چاہے کتنا ہی مالدار ہو، اس کی مالداری کی وجہ سے اس کی جو بیوی ہے وہ غنی شمار نہیں ہوتی زکوٰۃ کے معاملے میں. اب عورت کی انفرادی جو مالی حیثیت ہے اس کو دیکھنا ہوگا. تو اب یہ اپنی خالہ کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے کہ خالہ کے ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، تو اب خالہ کی ملک میں 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے، جس وقت آپ زکوٰۃ انہیں دینا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت خالہ کے پاس نہ اتنی چاندی ہو جو 52.5 تولہ کے وزن کے برابر، یا اتنی جو مالیت ہے، اتنی مالیت کے برابر ان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کوئی رقم، یا مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا آج کل لے لیں. اگر 1 تولہ سونا خالہ کے پاس زیور بنا ہوا ہے، زیور کے اندر دیکھا جائے گا تو 1 تولہ سونا بہت مائنر ہی شمار ہوتا ہے. جی لیکن یہ چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے اس کی مالیت زیادہ ہے، تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کی ملکیت کے اعتبار سے، چاہے 1 تولہ سونا ہو، تو اس وقت 1 تولہ سونا یہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے اس کی قیمت زیادہ ہی ہے. اور کئی سالوں سے یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت جمع کریں تو 1 تولہ سونے کی مالیت اس سے زیادہ ہی بنتی ہے. تو اس زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے 1 تولہ سونا اگر کسی خاتون کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی. تو انہیں اپنی خالہ میں یہ بھی وصف دیکھنا ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ خالہ سادات کرام کے خاندان سے تو تعلق نہیں رکھتی. پتہ چلے کہ ان کی والدہ بھی سیدہ ہیں، خالہ بھی سیدہ ہیں، تو خالہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک، اگر یہ بھی سید ہیں تو سید بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تو اس طرح کی چند چیزیں ان کو دیکھنی ہوں گی، جب جا کے زکوٰۃ دینے نہ دینے کا شرعی طور پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ عبادت ہے، اس میں ثواب ملے گا آپ کو، اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کریں گے. بعض اوقات آدمی سوچتا ہے یار میں یہ کس میں چلا جاؤں، یہ میں کیوں اتنی خام کا ڈیپ کے اندر یہ جاؤں، یوں کروں. تو زکوٰۃ فرض ہے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس پر ثواب ملے گا. اور احتیاط سے یہ کام کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بس اب نکالنا ہی نکالنا ہے. بعض اوقات بالکل لوگ آخری عشرے تک نکالنا شروع کریں گے، پھر آپ دن بھی ادھر سے ہیں اور دینا بھی ہے. اب اس صورت میں ہر طرف سے مطالبے، ہر طرف سے لوگ بھی آ رہے ہیں. کچھ ان دنوں میں ہوتا ہے بطور خاص، اور چونکہ مارکیٹ کی مسجد میں ہوں میں، تو وہاں ایسے معاملات بکثرت رہتے ہیں. دکانوں والے آ کے پوچھتے ہیں کہ آئے دن سامنے دکان پہ آ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کئی چیزوں کے مطالبات وہ سامنے رکھتے ہیں. تو اس وقت کئیوں سے ہو رہا تھا، وہ بھی اپنے اٹھا کے لوگ دیتے رہتے ہیں کہ چلو بھائی، یعنی عام وہ لوگ جن کا پیشہ ہے مانگنا اور یہی کام کرنا، انہی پر ہی وہ سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے جس طرح ہمیں یہ تعلیم دی ہے نا کہ ہم اگر وقتاً فوقتاً بھی اگر دینا چاہیں، جمیل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ زکوٰۃ کی ادائیگی جب سال پورا ہو جائے تو اب وقتاً فوقتاً کا سلسلہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. تو اب جیسے کسی کے اوپر یکم شعبان کو زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب وہ ماہ رمضان تک اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاخیر نہیں کر سکتا. کرے گا تو گناہ گار ہوگا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ شعبان المعظم آنے سے پہلے یہ جو پورا ان کو سال مل گیا، اس دفعہ کی تو زکوٰۃ وقت پہ ادا کر دیں، لیکن آئندہ سال کے لیے آپ وقتاً فوقتاً منتھلی کوئی اس طرح کا ایک فیگر بنا لیں کہ ہر مہینے آپ 5,000 روپے، 10,000 روپے، 2,000 روپے آپ زکوٰۃ میں نکالتے رہیں. اور جب آپ کا سال زکوٰۃ کا پورا ہونے لگے، اس وقت پھر آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ کا دوران سال آپ نے کتنا مال زکوٰۃ میں نکالا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. تو جو کمی ہے
اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں۔ تو یوں وقتاً فوقتاً ہم ایڈوانس زکوٰۃ جس کو کہیں، پیشگی زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، تو آپ پیشگی زکوٰۃ بالکل وقتاً فوقتاً نکالتے رہیں۔ انشاءاللہ اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ تو ہم یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہیں گے تو اس سے آسانی بھی رہے گی، ورنہ جب سال پورا ہوتا ہے تو پھر بعض لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ ہمارے پاس بن نہیں پا رہی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کا کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے، قبر کے اندر عہد نامہ یہ رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی اور صورتیں یا کچھ اور بھی رکھنا، تو دونوں کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ عہد نامہ اس طرح کے مبارک کلمات جو ہیں وہ میت کے ساتھ تدفین کے وقت قبر میں رکھے جا سکتے ہیں۔ تو جانب قبلہ دیوار میں کچھ شغاف کرنے کے بعد اس میں ان مبارک کلمات عہد نامہ وغیرہ کو رکھ سکتے ہیں۔ اس کو میت کے کفن کے اوپر یا کفن کے اندر سینے کی طرف اس کو رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، قبر میں سیدھی طرف کچھ ایسا بنا کر اس کے اوپر ہی رہیں تاکہ وہ زمین پر تشریف نہ لائیں، کچھ اس طرح کا۔ اس میں بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات زمین میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، تو اس ایسے موقع پہ پھر وہاں پہ عہد نامہ نہ رکھا جائے۔ میت کے لیے اصالہ ثواب کر کے بھی اس کے لیے ہم بخشش کا ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ ایک سوال اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو عشاء کے بعد اپنے وطر وغیرہ جو چھوڑنے ہوتے ہیں یا چھوڑ دے آدمی، تو رات کب تک اس کو ادا کر سکتا ہے؟ صبح صادق کا جو وقت شروع ہوتا ہے نا، اس تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ صبح صادق، جب صبح صادق جیسے سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، سحری کا آخری، تو صبح صادق ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب جس کو رات تہجد میں اٹھنے کا، یعنی صبح صادق فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اٹھنے کا یقین ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں صبح صادق کا وقت ہونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لوں گا، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ مستحب عمل ہے کہ وطر کو تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس کا یقین نہیں ہے، قوی گمان نہیں ہے، خطرہ ہے کہ اب سویا تو فجر میں ہی آنکھ کھلے گی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وطر کو عشاء کے وقت کے جو نارمل عشاء کے فرض نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اسی دوران پھر پڑھ لینا چاہیے۔ اس کو پھر رات سو کر اٹھنے تک موقوف نہ کرے۔ اگر اس کا وقت گزر جائے گا تو وطر قضا ہوں گے، اور جان بوجھ کے وطر کی نماز کو بھی وقت پہ ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اور ایک آدمی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ یہ ذہن میں بٹھائے ہوتا فجر سے پہلے پڑھنا بھی تھا، فجر سے تو وہ یہ صبح صادق، یہ تو شاید میرا خیال ہے ہم رمضان میں ہی صحیح معنوں میں دیکھتے ہیں صبح صادق، اور ساری پبلک بھی دیکھتی ہے کہ صبح صادق یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا۔ انہوں نے اپنے گمان میں سمجھا کہ صبح یعنی فجر سے پہلے، تو وہ اٹھتے، آذانیں بھی ہو جاتی، فجر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی اذان سے پہلے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وطر پڑھ لیے، لیکن صبح صادق یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ جی، تو اتنی تاخیر کرنے کی تو اجازت نہیں ہے بالکل۔ اب اس میں تو یہی صورت بنے گی نا کہ فجر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے سوال جن کا بتایا، تو وہ تو ممکن ہے کہ غالب طور پہ وہ فجر کے وقت میں ہی پڑھ رہے ہیں، اور عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو وطر کا وقت بھی وہی تھا کہ وطر کا وقت بھی ختم ہوا، اور اب یہ وطر ادا کے بجائے قضا ہو گئے۔ تو اب یہ وطر جان بوجھ کے قضا کرنا، وقت پہ نہ پڑھنا، یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کچھ سوالات؟ میرا نام کامران شہزاد ہے۔ میرے والد صاحب کا دل کا آپریشن ہوا ہے نا، تو روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو وہ ابھی اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو صبح تقریباً 13 گولیاں، شام کو 13-14 گولیاں کھاتے، تو اس کی وجہ سے وہ پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، نہ رکھیں، تو اس کے لیے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ کامران بھائی، اللہ کریم آپ کے والد صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کے اس مرض کو دور فرمائے، اور ہم سب کے مریضوں پر اللہ اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں روزے کے حوالے سے؟ ان کو کیا اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان دیکھنا
اور اس میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ماہ رمضان المبارک آنے پر آپ کے والد کی جو کنڈیشن ہے صحت کے حوالے سے، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ روزہ رکھیں یا روزے کی بعد میں قضا کریں۔ اب باقی رہا یہ کہ فدیہ دینے کا، کہ جو ماہ رمضان میں روزے کی بجائے فدیہ دینا ہوتا ہے، تو وہ حکم شرع ہے شیخ فانی کے لیے۔ شیخ فانی سے مراد وہ عمر رسیدہ بوڑھا مرد یا عورت کہ جس میں اس کی موجودہ کنڈیشن کے مطابق بھی وہ ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ پا رہا، اور آئندہ کمزوری اور ضعف کی وجہ سے ایسی امید آئندہ بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ بعد میں ایک ساتھ یا وقفے سے پورے سال میں رکھ کر وہ اس کی قضا کر سکے۔ تو اگر کسی میں آئندہ بھی امید روزے کی ختم ہو جائے تو ایسا شخص پھر شیخ فانی کہلاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے کی جگہ وہ فدیہ ادا کرے، یعنی جتنی صدقہ فطر کی برابر رقم ہوتی ہے وہ ادا کرے۔ تو اس وقت آپ کے والد گرامی کے حوالے سے ابھی کوئی ہمیں ان کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسا واضح صورت نہیں معلوم کہ آیا وہ ماہ رمضان میں فدیہ دیں گے یا وہ روزے کی بعد میں قضا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ عطفت دراز فرمائے، اور انہیں ماہ رمضان مبارک کا یہ فریضہ روزے کی صورت میں ادا کرتے ہوئے ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ کافیوں کی آپ نے رہنمائی فرما دی۔ اصل میں لوگ یہی سمجھتے ہیں شاید بیمار ہے تو اس کا فدیہ دے دیا جائے، تو بیمار کو بیسک حکم یہی ہے کہ انتظار کرے شفا کا، اور اس کے اندر وہ ان کی روزوں کی قضا کر لے، ان کو قضا کریں، یہی اس کو رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ بطور خاص کچھ ایسے ہوتے ہیں، عمر بھی ایسی ہو گئی ہے اور مرض بھی ساتھ ایسے ہوتے ہیں، تو براہ راست دارالفتہ اہل سنت سے اگر رابطہ کر لیں گے تو اس میں آسانی ہوگی۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں اگر دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، جیسے شہر کراچی ہے تو یہاں تو الحمدللہ 5 دارالفتہ اہل سنت ہیں، لاہور میں بھی ہیں، اور حیدرآباد ہیں، فیصل آباد میں، سرگودا ہے، راول پنڈی ہے، اور مزید آپ دعائیں فرمائیں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، اور یہ فیضان بیرون ملک بھی انشاءاللہ پہنچے گا، اور وہاں بھی اس طرح کے دارالفتہ اہل سنت کا باقاعدہ آغاز اور افتتاح ہوگا۔ تو آپ براہ راست جہاں پہ ہیں تو وزٹ بھی کر لیا کریں، کوشش کریں جائیں، انشاءاللہ بڑی تسلی سے آپ کو رہنمائی بھی دی جائے گی، اور ہو سکے تو اپنے تحریری طور پر آپ سوال بھی جمع کرا دیں، آپ کو تحریری طور پر فتویٰ بھی مل جائے گا۔ جی مزید کچھ سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں نے بینک بیلنس اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں، تو وہ میں نے ابھی رکھ دی ہے، ضرورت مطابق کوئی 500,000 نکالتا ہوں، لیکن میں نے رکھی دی ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ اس پر لازم بنے گی کہ نہیں؟ بینک کے اندر پیسہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، 500,000 نکال لیتے ہیں، بقیہ کیا کہیں گے؟ اس طرح جو بینک اکاؤنٹ میں جو آپ کی اماؤنٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا، آپ کے پاس موجود جو مال ہے اس میں زکوٰۃ کے اموال کون کون سے ہیں۔ مثلا آپ کا مال تجارت، کوئی کاروبار بھلے چھوٹے پیمانے پہ ہے، وہ مال تجارت جیسے بچوں کی چیزیں بھی جو بیچی جا رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی مال تجارت ہے۔ آپ کے پاس سونا ہے یا نہیں، چاندی ہے یا نہیں، پرائز بانڈ ہیں یا نہیں، اس طرح کی دیگر چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اگر بینک میں موجود اماؤنٹ اور یہ جو اموال زکوٰۃ جو بھی شمار کیے آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور ان کی ویلیو یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر سال گزرنے پر حسب شرائط زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب جو سرکاری نوکری کرنے والے ہوتے ہیں تو جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو پینشن مل رہی ہوتی ہے، تو پینشن ملنے کی ایک تو صورت یہ ہے کہ منتھلی ان کے اکاؤنٹ میں پینشن کی ایک مخصوص اماؤنٹ وہ آ جاتی ہے اور وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے پینشن لینے کے حوالے سے کہ یہ ادارے سے طے کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہم ایک ساتھ ساری پینشن دے دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ 8 لاکھ روپے بن جاتے ہیں، کوئی 10 لاکھ روپے بن جاتے ہیں، تو وہ اکٹھا ہی ایک دفعہ دے کر ادارہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اب آئندہ یہ 10 لاکھ روپے ختم ہو جائیں یا کچھ بھی ہو، اب ادارہ پھر پینشن نہیں دیتا، تو کبھی کبھار اس طرح کچھ افراد پینشن اکٹھی لے لیتے ہیں۔ اب اکٹھی لے لی، ان کے اکاؤنٹ میں آ گئی، ان کی ملکیت میں آ گئی، اب جو ان کی حاجت اصلیہ میں جتنی اماؤنٹ تھی یا قرضہ تھا وہ مائنس کرنے کے بعد
اب مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے پینشن میں یوں اکاؤنٹ میں رقم آ چکی ہے، ان کی ملکیت میں آ چکی ہے، اور ان کی جو حاجت ضرورت قرض وغیرہ جو ان پہ لازم ہے وہ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو 8 لاکھ روپے تو آپ کی حاجت سے زائد ہیں۔ بالکل۔ تو اب اگرچہ آپ ظاہری طور پہ اس اکاؤنٹ کو اگر ہم بالکل بلائنڈ میں رکھیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ ہو، لیکن یہ جو اکاؤنٹ میں 8 لاکھ روپے باقی بچ رہے ہیں یہ قابل زکوٰۃ مال ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اب اس صورت میں اس مال کی زکوٰۃ سال پورا ہونے پر لازم ہوگی۔ تو اس لیے جو اس طرح پینشن اکٹھی لے لیتے ہیں اور ہوتے وہ ٹھیک ہے، اب کوئی سرکاری ملازم تھے، ریٹائرڈ ہو گئے تھے، پینشن مل رہی تھی، ان کے انتقال کے بعد اب ان کی بیوہ کو وہ پینشن مل رہی ہوتی ہے، تو کبھی یہ اکٹھی پینشن لینے کا عمل یہ بیوہ خاتون بھی کر لیتی ہیں۔ جب کر لی، اب ان کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی کوئی ایسا تھا نہیں، لیکن جو پینشن کی جمع شدہ اکٹھی اماؤنٹ ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونے کی صورت میں اور قرض وغیرہ سے فارغ ہونے کی صورت میں عام طور پہ اتنی ہو جاتی ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لازم ہو، تو ایسے موقع پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ مخصوص ایام میں خواتین جن کو قرآن پاک پڑھنے کی تو ممانعت ہے، یہ جو مدنی قاعدہ ہے جو سیکھنے کے لیے اس کو ابھی جو اوائل میں ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مدنی قاعدے کی وہ تختیاں کہ جن میں قرآن کلمات نہ ہوں، مثال کے طور پہ جیسے پہلی تختی ہے مفردات کی ہے، دوسری تختی مرکبات کی آتی ہے، پھر اسی طرح زبر زیر پیش کی یا تنوین کی یا اس طرح حروف قلقلہ وغیرہ سے متعلق کچھ ابتدائی اسباق ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے کلمات ہیں جو قرآن پاک ہی کے کلمات کو لے کر اسباق بنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ من یقولو، اس طرح کی تختیاں ہیں، من یقولو، خلقہ، رزقہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ باقاعدہ قرآن پاک کے ہی کلمات ہیں۔ تو مخصوص ایام میں خواتین ان الفاظ کو نہیں پڑھیں گی جو قرآن پاک سے لے کر اس سبق میں تختی میں لکھے گئے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ قاعدے کو ہاتھ لگانا، تو قاعدے کو اس صورت میں ہاتھ لگانا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن جن تختیوں میں قرآن پاک کے آیات کلمات لکھے ہیں ان کو اس حالت میں یہ نہیں چھو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کچھ سوال؟ ایک گاڑی ہے میرے پاس، وہ چلاتا ہوں میں، میرے گھر کا نظام اس گاڑی پہ چلتا ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ گاڑی یہ چلاتے ہیں اور اسی سے گھر کا نظام چلنا ہے، اور یہ کئیوں کی انہوں نے بھی نمائندگی کرتے ہوئے یہ سوال پوچھ لیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آٹو رکشے والے ہیں، اس طرح کے یا مزدہ گاڑی والے ہیں، تو اب یہ ان کا ذریعہ معاش ہے، یہ انہوں نے جو خریدی ہوتی ہے چلانے کے لیے یا آگے یہ کسی کو رینٹ پر چلانے کے لیے دے دیتے ہیں، تو یہ ذریعہ معاش ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ البتہ شو روم والے ہوتے ہیں کہ جو گاڑیاں فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس یہ جو گاڑیاں شو روم میں ہوتی ہیں وہ بکنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہیں یا وہ بیچنے کے لیے ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ 0 میٹر ہو یا سیکنڈ ہینڈ ہو، تو مال تجارت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جو خود چلا رہا ہے ذریعہ آمدنی کے لیے، جیسے آٹو رکشے والے چلا رہے ہیں یا ٹیکسی والے ہیں، تو یا بچوں کو اسکول کی وینز والے ہیں، وہ بھلے وہ 8-10 لاکھ روپے کی گاڑی ہے لیکن وہ ذریعہ معاش ہے، مال تجارت نہیں ہے، اسباب معاش، ذریعہ معاش پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی اگرچہ ان کی مالیت لاکھوں میں ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا خود چلا رہا ہو، تو اگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کرائے پہ دیا ہوتے ہیں، ٹرک لیا ہوا ہے وہ کسی اور کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، یا ٹیکسیاں ہیں، اسی طرح آٹو رکشے بھی ہیں کہ ہیں تو ملکیت میں، ایک نہیں ہیں اس کے پاس 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اور اس نے آگے کرائے پہ دیے ہوئے، اور ان سے جو ان کا طے ہوتا ہے وہ آمدنی لیتے ہیں، کرایہ وصول کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ایسے کرائے پر یا بھاڑے پر دینا بھی ہمارے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اگر یوں کرائے پہ دی ہوئی یہ جو گاڑیاں ہیں
ان گاڑیوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فقہاء کرام نے فرمایا کہ کرائے پہ دیا ہوا جو مکان ہوتا ہے، بھلے آپ کی اپنی ملک ہے لیکن آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس کی مالیت بھلے کتنی لاکھوں کی ہو تو اس مکان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے جب کہ وہ مال تجارت نہ ہو۔ تو ان گاڑیوں پر بھی جو کرائے پر دی ہوتی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ باقی یہ جو اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے کرائے کی مد میں اور جو اس طرح، اب وہ اماؤنٹ کا ایک الگ حکام ہے کہ اگر ان کی اماؤنٹ ملنے کے بعد اگر نصاب تک پہنچے اور حاجت اصلیہ اور سفاری کو دیگر شرائط بھی ہوں تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے۔ ہم